اللہ یا رسول اللہ یا اللہم صلی علی محمد و آل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد نعت علی مظہر لجائے تجدہ عون لکا فی النوائی کل ہمین و غمین سینجلی بے علین بے علین بے علین علیہ السلام نعرہ اللہ کی وحدانیت، رسول اللہ کی رسالت، اللہ عز و جل کی وحدانیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، 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 لبیک یا رسول اللہ، لبیک، لبیک یا رسول اللہ، آپ سب کو جشن آمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جشن آمد بی بی جشن آمد امام جعفر صادق علیہ السلام، جشن آمد بی بی کلثوم سلام اللہ علیہ دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ بانیان جشن حاجہ حسنین صاحب اور حاجہ عباس صاحب اور ان کے اہل خانہ کی توفیقات خیر میں مولا اضافہ فرمائے، جنہوں نے فرش ولا کو بچھایا، اور ساتھ ساتھ ہی ہمارے بھائی سید فصاحت حسین نقوی صاحب، خدا جو اس کا وسیلہ بنے، خدا ان کو ان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، اور جتنے ذاکرین نے مجھ سے پہلے پڑھا، خاص طور پر علامہ علی ناصر تلہڑہ صاحب، خدا ان کی عزت میں مزید اضافہ فرمائے، اور جتنے لوگوں نے یہاں پہ شرکت فرمائی، مالک سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ ایک صلوات عظمت محمد و آل محمد پر بآواز بلند پڑھ دیجئے گا۔ ایک کلام جو کہ اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نصیر الدین شاہ صاحب گولنا شریف والے، انہوں نے متعدد کلام لکھے، حمد، نعت، منقبت، خطابت بھی کی، جس میں سے میں ایک کلام کا ذکر کروں گا، اور وہ کلام ہے لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اب یہ کلام میں نے کافی بار پڑھا، کافی لوگوں نے پڑھا، میں نے ٹی وی چینلز پر بھی پڑھا، میرے دل کے بڑا قریب ہے یہ کلام، اور اسی بحر پر ردیف کو تبدیل کر کے فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے شاعر اہل بیت جناب گوہر جاٹوی صاحب نے ایک کلام لکھا۔ نصیر الدین شاہ صاحب کا کلام بھی اپنی جگہ ایک بہترین کلام ہے، اور اس کے بعد جو گوہر جاٹوی صاحب نے اسی طرز پر اسی بحر میں ردیف کو تبدیل کر کے جو کلام لکھا وہ بھی اپنی جگہ بہترین ہے۔ پہلے میں نصیر الدین شاہ صاحب کا لکھا ہوا کلام پڑھ رہا ہوں، ایک جاگتے ہوئی صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ساتھ میرے ساتھ مل کر پڑھیں گے تاکہ جشن کا ماحول رہے، ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا۔ میں اگر آپ سے کہوں کہ آپ میں سے سچا عاشق رسول کون ہے، یہ دیکھیے آپ نے کیا کیا، بغیر سوچے سمجھے اپنے ہاتھ اٹھا لیا۔ یعنی یہ فطرت ہے انسان کی، جب انسان اپنے آپ کی پہچان کرانا چاہتا ہے تو سب سے پہلے ہاتھ اٹھاتا ہے نا؟ آپ نے سب نے ہاتھ اٹھائے کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ بھئی یہی وجہ ہے کہ جو اس کلام میں اس عقیدت کے ساتھ شریک ہے
آپ سب نے ہاتھ اٹھانے ہیں، ہاتھ اٹھا کر میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے. تیار ہیں؟ پڑھ تو میں ویسے بھی دوں گا، آپ خاموشی سے سن بھی لیں گے، لیکن پھر وہ جشن کا ماحول نہیں رہے گا. میں نے اور آپ نے مل کر ہی ماحول بنانا ہے. ذرا ہاتھوں کو بلند کیجئے گا سارے. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. ہاتھ بنا سارے ماشاءاللہ. پیچھے والے جو باہر کھڑے ہیں وہ بھی سے لگائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی، ہاں لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں. لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی، ہاں کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. کشتیاں اپنی کنارے سے لگائے ہوئے ہیں. ارے کیا وہ ڈوبے جو محمد کے تیرائے ہوئے ہیں. ماشاءاللہ یا اللہ. بس ایسے ہی جشن کا ماحول بنانا ہے. روایتوں میں ملتا ہے کہ جو شخص اللہ، اس کے رسول اور اس کے اہل بیت کی شان میں کوئی کلام سنے، کوئی بات سنے اور ایک بار سبحان اللہ کہے تو اللہ اس کے لیے جنت میں ایک درخت مقرر کر دیتا ہے. اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ جنت میں ایک درخت چاہیے یا باغات چاہیے. تو جو شعر آپ کو سمجھ میں آئے، بلکہ شعر نہیں، اگر اس شعر کے اندر ایک لفظ بھی آپ کو دل کو اچھا لگتا ہے، اور لگنا بھی چاہیے، شاعر کی قلم پر جو الفاظ عطا ہوتے ہیں وہ مولا کے حکم سے ہوتے ہیں، لیکن جو چیز سمجھ میں آئے، آپ نے اگر سبحان اللہ کہنا ہے تو اونچی آواز سے کہنا ہے، اور جس نے سبحان اللہ کہنا ہے اس نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ چھوٹے بچے بیٹھے، ہم نے اپنے بچوں کو ماتم کرنا کبھی سکھایا ہی نہیں. بچے ہمیں دیکھ کر ماتم کرنا سیکھ جاتے ہیں جیسے ہم اپنے بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. تو اس آنے والی نسل کو پیغام جانا چاہیے. دو پیغام جانے چاہیے. ایک پیغام تو جشن سنا کیسے جاتا ہے، اور دوسری چیز یہ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں راجہ حسنین صاحب کو، راجہ عباس صاحب کو، کہ انہوں نے عید میلاد النبی کے حوالے سے جشن رکھا. ورنہ لوگوں کے ذہنوں میں پہلے یہ بات ڈالی جاتی تھی کہ فقہ جعفریہ میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پڑھی جاتی ہے، ان کی محفل نہیں ہوتی، جبکہ ہوتی پہلے بھی تھی. سوشل میڈیا نہیں تھا، نظر نہیں آتا تھا. تو ان بچوں کو یہ بتانا ضروری ہے کہ جس طرح سے ہم مولا حسین کا جشن شان و شوکت سے مناتے ہیں، مولا علی کا جشن شان و شوکت سے مناتے ہیں، مولا عباس کا جشن شان و شوکت سے مناتے ہیں، تو ان کے سردار اور ان کے جد کا جشن ہم نے کیسے منانا ہے. تیار ہے؟ تو سبحان اللہ کہنا ہے بلند آواز سے اور ہاتھوں کو اٹھا کر. لو مدینے کے دیے سے. آپ سنیے، گوہر جاجوی صاحب، نصیر الدین شاہ صاحب نے لکھا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں. اس کا کافی ردیف ہے، اس کی ردیف ہے. اور گوہر جاجوی صاحب نے جو لکھا وہ لکھا ہے لو مدینے کے دیے سے جو لگا لے، دیے سے جو لگا لے. بڑے تو جانتے ہیں، جو چھوٹے بچے ہیں ان کو بتاتے چلو کہ اردو میں سورج کہتے ہیں، انگلش میں سن کہتے ہیں، لیکن اردو میں سورج کو خورشید بھی کہتے ہیں، کیونکہ اس میں لفظ استعمال ہوا ہے خورشید کا. تو خورشید کا مطلب ہے سورج، تاکہ بچوں کو پتہ چلے وہ بھی لطف لیں اس بات کا، شعر کا. اب سنیے گا، جو شعر سمجھ میں ہاتھ اٹھا کر سبحان اللہ کہنی ہے. لو مدینے کے دیے سے جو لگا لیتے ہیں، خاک کے ذروں کو خورشید بنا لیتے ہیں. خاک کے ذروں کو خورشید بنا لے. آگے آئیے، دیے سے آئے آپ.
लेते हैं, लो मदीने के लिए से जो लगा लेते हैं, लो मदीने के लिए से जो लगा लेते हैं। राजा अब्बास भाई, आपका दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने जश्न रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जश्न सादक़ैन, जश्न इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम, जश्न बीबी उम्म कुलसूम सलाम अलैहा, इस बड़े अक़ीदत से इस बड़े पैमाने पर कितने सारे लोग मौजूद हैं। और बिल्कुल उसी तरह जैसे हम रजब और शाबान का जश्न किया करते हैं, इससे लोगों में बड़ा ये अवेयरनेस जाती है कि नई फ़िक़्ह जाफ़रिया में भी रसूल अल्लाह का ज़िक्र बड़ी शान व शौकत से होता है। जब हम उनके नवासों का ज़िक्र इतनी शान व शौकत से करते हैं तो उनके जद का ज़िक्र कितनी शान व शौकत से होना चाहिए। मैं पढ़ रहा था नसीरुद्दीन शाह साहब का कलाम के लौ मदीने की तजल्ली से लगाए हुए हैं, दिल को हम मतला अनवार बनाए हुए हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। इसी ज़मीन पर गौहर जाटवी साहब ने ये कलाम लिखा। देखिए, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन सिर्फ यही थोड़ी जो हम साथ बैठ जाते हैं, इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन कलम के ज़रिए भी होता है। उधर से अहले सुन्नत वल जमात से ताल्लुक़ रखने वाले नसीरुद्दीन शाह साहब गोलन शरीफ वाले, उन्होंने कलाम लिखा, इधर से गौहर जाटवी साहब ने भी कलाम लिखा, उन्होंने भी अपनी अक़ीदत का इज़हार किया, इन्होंने भी अपनी अक़ीदत का इज़हार किया, ताकि दुनिया को ये पता चले कि अहले सुन्नत में भी और शियों में भी दोनों जगह ज़िक्र रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होता है। नसीरुद्दीन शाह साहब का कलाम भी अपनी जगह बेहतरीन है, गौहर जाटवी साहब का कलाम भी अपनी जगह बेहतरीन है। लौ मदीने के, गौहर जाटवी साहब कहते हैं, लौ मदीने के दिए से जो लगा लेते हैं, खाक के ज़र्रों को खुर्शीद बना लेते हैं। नसीरुद्दीन शाह साहब लिखते थे, बड़ा खूबसूरत शेर उन्होंने लिखा कि कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। यानी हमने कश्तियाँ साइड पर लगा दी, किनारे पर लगा दी कि हमें कश्ती की ज़रूरत नहीं, हम समंदर में कूद जाएंगे, मोहम्मद के ग़ुलाम डूबने वाले नहीं हैं। कश्तियाँ अपनी, नसीरुद्दीन शाह साहब कहते हैं, कश्तियाँ अपनी किनारे से लगाए हुए हैं, क्या वो डूबे जो मोहम्मद के तिराए हुए हैं। इसी बात को गौहर जाटवी साहब ने अपने अंदाज में लिखा, वो कहते हैं, कैसा तूफानों का डर, कैसा तूफानों का डर। शेर समझ में आए तो हाथ बुलंद करके सुभान अल्लाह ऊंची आवाज से कहना है, कैसा तूफानों का डर, कैसा तूफानों का डर, हम हैं मोहम्मद के गुलाम, हम तो तूफानों को कश्ती में बिठा ले, हम तो तूफानों को यार, हम तो तूफानों को कश्ती में बिठा लेते। एक सवाल है, हम जब रोज़ा रखते हैं तो रोज़े की शर्त है कि रोज़ा जब रखें तो जब रोज़ा रख लिया जाता है और जब अफ्तार किया जाता है, इस दौरान हम कुछ खाते और पीते नहीं है, नहीं है ना। अगर कुछ खा पी ले तो बताइए आवाज़, रोज़ा टूट जाता है, रोज़ा नहीं रहता। पूरी चैलेंज के साथ आज ये दावा कर रहा हूँ, एक ऐसी चीज़ बताऊँगा जिसको पियोगे रोज़े में, रोज़ा नहीं टूटेगा, रसूल भी राज़ी होंगे, अहले बैत भी राज़ी होंगे, अल्लाह भी राज़ी होगा। अब अगर मिसरा समझ में आए तो गौहर जाटवी साहब के सेहत के लिए दुआ भी कीजिएगा, और फिर कहूँगा हाथ उठाकर ज़ोर से सुभान अल्लाह कहना है, ताकि जश्न का माहौल लगे, दुनिया को पता चले जश्न ईद मिलादुन नबी कैसे मनाया जा रहा है। हाँ, हम तो रोज़े में, हाँ हम तो रोज़े में मैं इश्क़ नबी पी पी कर, हम तो रोज़े में मैं इश्क़ नबी पी पी कर, हम तो रोज़े में मैं इश्क़ अली पी पी कर, हम तो रोज़े में मैं इश्क़ अली पी पी कर, हम तो रोज़े में मैं इश्क़ नबी पी पी कर। दो इबादत का, दो इबादत का एक साथ मजा ले, दो इबादत का एक साथ मजा ले,
تمام انبیاء قابل عزت قابل احترام ہیں، مگر سردار الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان سب سے زیادہ بلند ہے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑی شان میرے آقا، میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے۔ اب راجہ عباس صاحب نے، راجہ حسنین صاحب نے یہ جو جشن بنایا، سجایا، اس سے ہوگا کیا؟ اس ذکر کے طفیل ان کی شان میں اضافہ ہوگا۔ ہم جو ذکر کر رہے ہیں اس ذکر کے طفیل ہماری شان میں اضافہ ہوگا۔ آپ جو ذکر سن رہے ہیں اس فرش ولا پر بیٹھے ہیں، یہاں پر آنے سے آپ کی شان میں اضافہ ہوگا۔ تو ہم اور آپ اس کام میں شامل نہیں ہیں، بلکہ انبیاء اپنی، صرف ہم اور آپ اس کام میں شامل نہیں ہیں۔ سنیے، انبیاء اپنی، انبیاء اپنی ہنسی شان بڑھانے کے لیے، انبیاء اپنی ہنسی شان بڑھانے کے لیے ان کی نالین کو دستار بنا لے۔ ان کی نالین کو دستار بنا لیتے ہیں۔ تم ستاروں میں ہو الجھے ہوئے ہم اہل ملا، تم ستاروں میں ہو الجھے ہوئے ہم اہل ملا، ہاں چاند سورج کو بھی چوکھٹ پہ بلا لے۔ یا اب دیکھیے، جب ذکر محمد و آل محمد ہوتا ہے، فرش عزا یا فرش ولا بچھتا ہے، تو آسمان والے زمین پر آ جاتے ہیں، آسمان خالی ہو جاتا ہے۔ پھر آسمان سوچتا ہے کہ میں اکیلا کیا کروں، سب چلے گئے، تو آسمان بھی زمین پر آ جاتا ہے۔ ایک بات۔ دوسری بات، ماشاءاللہ القائم چکوال والے میرے بھائی بیٹھے ہیں، یہ ساؤنڈ چلانے کے ماہر ہیں، یعنی اس فن کے ماہر ہیں۔ جو جس فن کا ماہر ہوتا ہے اس کو اس فن کا فنکار کہا جاتا ہے۔ جو پینٹنگ کرتا ہے اس میں مہارت رکھتا ہے، اس فن کا ماہر ہوتا ہے۔ کوئی نقشہ بناتا ہے، ڈرافٹنگ کرتا ہے، وہ اس کام کا ماہر ہوتا ہے۔ جو انجینئر ہوتا ہے وہ اس فن کا ماہر ہوتا ہے، تو اس فن کا فنکار کہلاتا ہے۔ یعنی جس فن سے بھی انسان تعلق رکھے اور اس کا ماہر ہو، وہ اس کام کا فنکار کہلاتا ہے۔ جس نے یہ سیج سجائی ہے، یہ ممبر سجایا ہے، یہ بھی کوئی آرٹسٹ ہے، یہ بھی اس کام کا فنکار ہے۔ کتنے خوبصورت پھول لگائے ہیں، ہے نا؟ جو لوگ اس وقت لائیو بنا رہے ہیں یا ویڈیو بنا رہے ہیں، وہ لوگ ویڈیو بنانے کے فن کے ماہر ہیں، تو وہ اس کام کے فنکار ہوئے۔ اب یہ لفظ فنکار میں کس لیے استعمال کر رہا ہوں؟ اس لیے کہ اس میں ایک شعر میں لفظ فنکار ہے، کہ فنکار کی تعریف کیا ہے؟ جو جس فن سے مہارت رکھتا ہو، جس فن میں مہارت رکھتا ہو، اس کام کا فنکار ہوتا ہے۔ اب راجہ عباس صاحب، راجہ حسنین صاحب، فساد نقوی صاحب، میں اور آپ کس بات کے فنکار ہیں؟ وہ سنیے۔ ہم وہ فنکار ہیں کہ فرش ولا کی صورت، ہم وہ فنکار ہیں کہ فرش ولا کی صورت، آسمانوں کو زمینوں پہ بچھا دے۔ آسمانوں کو زمینوں پہ بچھا لے، آسمان کے سے جو لگا دے۔ اب شیعہ سنی مجمع موجود ہے، بڑے کھلے دل سے ایک بات سوچنی ہے۔ میں نے تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، کسی سے نہیں، یہ بات میں نے پوچھی کسی سے نہیں، جو اللہ نے محمد و آل محمد نے میرے دل میں ڈالی وہ میں بتا رہا ہوں۔ اور اکثر میں لوگوں سے کہتا بھی ہوں کہ جب نماز پڑھو تو 2-4 منٹ اللہ سے باتیں کیا کرو۔
عزا خانے میں جاؤ تو 2-4 منٹ مولا و بی بی سے باتیں کیا کرو، تنہائی میں امام زمانہ سے باتیں کیا کرو۔ میں اکثر پوچھتا تھا مولا پتہ نہیں چلتا، کوئی کہتا ہے میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں، وہ کہتا ہے میں ٹھیک ہوں باقی سب غلط ہیں، اصل ہے کیا وہ مجھے بتا دیں۔ اب جو بات، ایک سوال میرے ذہن میں تھا، میں نے کہا بھائی ہمارے جو بھائی ہیں برادران اہل سنت، جب وہ 12 ربیع الاول کو سبز رنگ کا پرچم اٹھاتے ہیں، علم اٹھاتے ہیں، وہ کیا ہوتا ہے؟ ان سے پوچھا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی، ان کے پرچم کی شبیہ ہے، یہی کہا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں فقہ جعفریہ میں جو علم، جو پرچم اٹھایا جاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے پرچم عباس۔ اس کی تاریخ آپ کو بتاؤں، یہ جو پرچم عباس ہے یہ وہی پرچم ہے جو مولا عباس سے پہلے مولا علی کے ہاتھ میں تھا، یہ وہی پرچم ہے جو مولا علی کے ہاتھ سے پہلے رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا۔ اللہ کے حکم سے جو رسول اللہ کے ہاتھ میں تھا تو اللہ کے حکم سے رسول اللہ کے ہاتھ سے چلا مولا علی کے ہاتھ میں آیا، رسول اللہ نے مولا علی کو عطا فرمایا، اللہ کے حکم سے مولا علی نے مولا عباس کو عطا فرمایا، یہ پرچم عباس کے نام سے منسوب ہو گیا، اور یہی پرچم امام زمانہ علیہ السلام کے ہاتھ میں ہے۔ تاریخ پتہ چل گئی۔ اب پھر فرق کیا نظر آ رہا ہے کہ جو 12 ربیع الاول کو پرچم اٹھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی، پرچم کی جو شبیہ ہے، اس پہ ایک چاند بنا ہے، اور جو فقہ جعفریہ کے علم اٹھتا ہے اس پہ پنجہ بنا ہے۔ اب اپنے دل کی بات کر رہا ہوں کہ شاید وہ چاند اس لیے بنا ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدر الدجا بھی تو ہیں، چمکتا ہوا چاند بھی تو ہیں، اور یہ جو ہاتھ علم پر بنا ہوتا ہے یہ اس اعلان کی نشانی ہے جو کربلا میں ہوا، ہیہات من الذلہ، ہم ہرگز ذلت قبول نہیں کریں گے، اور غازی عباس کے کٹے ہوئے بازو کا، کٹے ہوئے ہاتھ کا صدقہ بھی ہے، کٹے ہوئے ہاتھ کا نشان بھی ہے۔ تو یہ جو پرچم عباس ہے یہ وہی ہے جو پرچم علی ہے، یہ وہی ہے جو پرچم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو اس کی تاریخ ایک ہی ہے، جیسے ہم موئے مبارک کی زیارت کرتے ہیں، نالین کی شبیہ کی زیارت کرتے ہیں، اسی طرح ہم رسول کے تبرکات کی زیارت کرتے ہیں۔ یہ علم رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا علم ہے جو مولا علی تک آیا اور مولا عباس تک آیا۔ اب چونکہ اس شعر میں پرچم عباس لفظ استعمال ہو رہا ہے تو شیعہ سنی مجمع موجود ہے، یہ مت سمجھے گا کہ ہم فقہ جعفریہ کی نمائندگی کرنے کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اتحاد بین المسلمین ہے، سارا مسلمانوں کا مجمع بیٹھا ہے، یہ پرچم عباس ہی پرچم علی ہے، پرچم علی ہی پرچم رسول ہے۔ اب سنیے گا، سر زمانے کا، سر زمانے کا جھکانا ہو جہاں بھی ہم کو، سر زمانے کا جھکانا ہو جہاں بھی ہم کو، پرچم حضرت عباس اٹھا لے۔ سارے ہاتھ لگے بولو، پرچم حضرت عباس اٹھا لیتے ہیں، پرچم حیدر کرار اٹھا لیتے ہیں، پرچم احمد مختار اٹھا لیتے ہیں، پرچم 12ویں سرکار اٹھا لو مدینے کے دیے سے جو لگا لے۔ صلوات پڑھی عظمت محمد و آل محمد پر۔ ایک کلام اور گوہر جاچوی صاحب کا پیش کر رہا ہوں۔ ہماری عشق، ہماری محبت، ہماری دوستی کا ایک ہی معیار ہے، محمد و آل محمد، اللہ کی توحید، رسول کی رسالت، مولا علی کی ولایت، حرمت رسول، حرمت آل رسول۔ اس پر کوئی آنچ آئے تو کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ جو رسول اور آل رسول کا احترام کرے وہ ہمارے سر کا تاج ہے، جو ان کا احترام نہ کرے وہ ہمارا دشمن ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ اب سنیے گا، کلام پیش کر رہا ہوں، جس کا عقیدہ اجازت دے اسی طرح ماحول بنا کر جیسے بنایا ہوا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر سبحان اللہ کہنا ہے۔ جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے،
ख्वाजा जी साहब फरमाते हैं जो इश्क मोहम्मद का तलबगार नहीं है, तलबगार नहीं है, इंसान सही साहिब किरदार नहीं है। आप लोग सारे इंसान सही साहिब किरदार नहीं है, जो इश्क मोहम्मद। तवज्जो, हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, हमको तो क़यामत में बचा लेंगे मोहम्मद, वो लोग डरे जिनका मददगार नहीं है। जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है। जो आले मोहम्मद से अल्लाह कहता है ए रसूल कह दो इनसे, और फिर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो अल्लाह ने कहा कि ए रसूल कह दो इनसे, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं ए लोगों, मैं तुमसे और कोई अजर रिसालत नहीं मांगता, मैं तुमसे और कोई अजर रिसालत नहीं मांगता सिवाय इसके कि तुम मेरे क़राबतदारों से मवद्दत रखो, मेरे अहले बैत से मवद्दत रखो। जो आले मोहम्मद से मवद्दत नहीं रखता, जो मोहम्मद से मवद्दत नहीं रखता, वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है, वो शख्स मोहम्मद का वफादार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार नहीं है। और ग़ुलामी और आज़ादी दो अलग अलग चीज़ें हैं, ग़ुलामी और आज़ादी दो अलग अलग चीज़ें हैं, मगर देखिए करम रसूल और आले रसूल का, हरगिज़ न समझ पाएगा आज़ादी का मतलब, हरगिज़ न समझ पाएगा आज़ादी का मतलब, जो शख्स ग़ुलामी शाहे अबरार नहीं है। जनाब हुर मौला हुसैन की ग़ुलामी में आए तो मौला हुसैन फरमाते हैं ए हुर तो दुनिया में भी आज़ाद है, आखिरत में भी आज़ाद है। जो शख्स ग़ुलाम शाहे अबरार नहीं है, जो इश्क़ मोहम्मद का तलबगार 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 नहीं है। ये बज़्म शहंशाह वफ़ा है, ये बज़्म शहंशाह वफ़ा की है यहाँ पर, ये बज़्म शहंशाह वफ़ा की है यहाँ पर, सब अहले वफ़ा हैं कोई गद्दार नहीं है। दोनों हम लोग लब्बैक या रसूल अल्लाह, ना ऊंची आवाज से जरा जान से एनर्जी के साथ लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। देखिए पूरी दुनिया में कुछ ममालिक हैं जहाँ पर जुम्मे को छुट्टी होती है, वरना अमूमन ज़्यादातर ममालिक में इतवार को छुट्टी होती है। कब होती है? इतवार को छुट्टी होती है। तमाम दफातर बंद होते हैं, तमाम फैक्ट्रीज़ बंद होती हैं, तमाम कारोबार बंद होते हैं,
عدالت بھی بند ہوتی ہے جہاں پر سزا اور جزا ہوتی ہے نا؟ ایسا ہی ہے نا بھائی؟ لیکن سنو، بغض محمد کی سزا روز ملے گی، بغض محمد کی سزا روز ملے گی، وہ ملک عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے، وہ ملک عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے، وہ ملک عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے، جو عشق عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے، وہ ملک عدم ہے وہاں اتوار نہیں ہے۔ دیکھیے پنجاب میں بہت سارے لوگ ہیں جن کا ذریعہ معاش زمینداری ہے، جس کی جتنی بڑی زمین ہوتی ہے وہ اتنا بڑا زمیندار ہوتا ہے، اور بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس زمین نہیں ہے، جن کے پاس زمینیں ہیں خدا ان کے رزق میں مزید اضافہ فرمائے، رزق کے حلال میں اضافہ فرمائے، لیکن جن کے پاس زمینیں نہیں ہیں وہ اپنے آپ کو یہ نہ سمجھے کہ وہ زمیندار نہیں ہیں۔ میں بتاتا ہوں، ان کے لیے پیغام ہے کہ وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہ سمجھیں۔ سنیں، مدحت کی زمین رکھتے ہیں ہم گوہر و فرحان، مدحت کی زمین رکھتے ہیں ہم گوہر و فرحان، ہم جیسا زمانے میں زمیندار نہیں، حیدر آج کا سارے ہاتھ رکھ رہے جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے، جو عشق محمد کا طلبگار نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا کہ پہلے لوگوں کے ذہنوں میں یہ غلط فہمی آتی کہ فقہ جعفریہ میں نعتیں نہیں پڑھی جاتی۔ میں نے ایک کلام گوہر جعفری صاحب سے لکھوایا، پہلے نور علی نور صاحب کا کلام لکھا گیا کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ہمارے ہیں محمد، پھر ایک کلام مظہر عابدی صاحب کا، پھر ایک شب خواب میں جب میں نے مدینہ دیکھا، چلو چلے مدینے، بہت سارے کلام۔ میں نے نعت خوانی پر بڑا کام کیا، سوشل میڈیا پر بھی، الیکٹرانک میڈیا پر بھی۔ اب جو اللہ کے حکم سے، مولا کے کرم سے، آپ سب کی دعا سے پاکستانی میڈیا کے ساتھ ساتھ اب انٹرنیشنل میڈیا پر جو ایران کا قومی چینل ہے جہاں پر 7 زبانوں میں ٹرانسمیشن کی جاتی ہے، نشریات نشر کی جاتی ہے اور 7 زبانوں میں، وہاں سے پاکستان کی نمائندگی کے لیے مجھے بلایا گیا ابھی عید میلاد النبی کے حوالے سے، تو وہ ٹرانسمیشن میں میں نے شرکت کی۔ اسی طرح صرف یہ بتانے کے لیے کہ دنیا کو یہ پتہ چلے جو لوگ یہ غلط فہمی کا شکار ہیں کہ ذکر محمد و آل محمد صرف شیعہ کرتے ہیں اور ذکر رسول صرف سنی کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہر مکاتب فکر میں اللہ رسول آل رسول کا ذکر ہوتا ہے اپنے اپنے عقیدے کے حساب سے، لیکن ہوتا ضرور ہے۔ ہمارے ہاں کیسے ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں سے مراد تمام مسلمانوں میں، اس لیے شیعہ سنی مجمع بیٹھا ہے، پوری عقیدت کا اظہار کرنا ہے۔ گوہر جعفری صاحب سے میں نے کہا کہ ایک نعت لکھیں جو صرف پیور نعت ہو۔ نعت کی تعریف یہ ہے کہ جس میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا ذکر ہو، انہی کی شان بیان کی جائے۔ اگر ان کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہوا یا اپنی بات شامل ہوئی تو وہ نعت نہیں رہے گی بلکہ نعتیہ کلام ہوگا۔ جیسے حمد ہے، حمد میں صرف اللہ کی حمد و ثنا بیان کی جاتی ہے، اگر اللہ کے علاوہ کسی اور کا ذکر ہوگا تو وہ حمد نہیں رہے گی، حمدیہ کلام ہو جائے گا، لیکن وہ حمد نہیں رہے گی۔ حمد کی شرط یہ ہے کہ اس میں صرف اللہ کا ذکر ہو، اپنی کوئی بات بھی نہ ہو۔ اگر میں کہوں کہ اے اللہ تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، یہ حمد ہوئی، اور آگے میں کہوں گا تو مجھ پہ رحم فرما، کرم فرما، تو پھر یہ حمدیہ کلام ہو جائے گا کیونکہ اس میں میری دعا شامل ہو گئی۔ اب میں کہوں کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، یہ پیور حمد ہے، پیور حمد ہے، اس میں صرف اللہ کی تعریف کی گئی ہے۔ منقبت وہ جس میں اہل بیت علیہ السلام کی تعریف کی جائے۔ اسی طرح نعت وہ ہوتی ہے جس میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کی جائے۔ اگر میں کہوں کہ چلو چلے مدینے، سرکار کے روضے پر جائیں گے، سرکار کرم فرمائیں گے، ہم جھولیاں بھر کر آئیں گے، تو اس میں سرکار کی شان بیان ہو رہی ہے، مگر اس میں ہم اپنی دعا کو بھی شامل کر رہے ہیں، تو یہ نعتیہ کلام ہو جائے گا، یہ نعت نہیں رہے گی کیونکہ ہم نے اپنی بات کر لی۔ اب یہ جو میں کلام پڑھ رہا ہوں اس میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی تعریف ہے، جو کہ پیور نعت ہے۔ ڈکشن کے حساب سے جو شاعری میں ادب میں جس کا قانون ہے کہ نعت لکھی جائے تو اس میں صرف رسول خدا کی تعریف ہو تو وہ نعت رہتی ہے، ورنہ نعتیہ کلام ہو جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر تو میں کلام شروع کروں۔ اب اس کلام کا حق آپ نے ادا کرنا ہے، بتانا ہے دنیا کو کہ ذکر رسول کس طرح سے سنا جاتا ہے۔
ہاتھوں کو بلند کیجئے، سارے ہاتھ اونچے رہیں ہاتھ، ماشاءاللہ. اور اوپر کریں، ہاتھ اٹھے ہوئے سب کے نظر آئیں، سب کے ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آئیں، پورے اوپر ہاتھ اٹھے ہوئے نظر آئیں. مل کر اونچی آواز سے بولنا، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ. ہاتھ نیچے نہ رہیں، ہاتھ اوپر ہیں، آپ بولتے رہیں، میں ایک صدا لگا رہا ہوں، اپنے آپ کو مدینے میں محسوس کیجئے گا. ہاتھ اونچے رہیں، یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ صلی اللہ، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، شفاعت کی کشتی کا جو خدا ہے وہ بس مصطفیٰ، وہ بس مصطفیٰ. کوئی اور ہے شفاعت کی کشتی کا ناخدا؟ کوئی اور ہے؟ نہیں نا؟ تو ہاتھ اٹھا کر بولو، وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ. ہر بند میں آخر میں آئے گا وہ بس مصطفیٰ ہے، اور اس سے پہلے وہ بات کی جائے گی جو صرف رسول خدا ہی کو سعادت حاصل ہوئی. سب کا عقیدہ ہو تو وہ بس مصطفیٰ ہے. جب بھی آئے تو ہاتھ اٹھا کر رسول کی صداقت کی، رسول کی شان کی گواہی دیجیے گا، ورنہ رسول کی شان کی گواہی دینے کے لیے خود اللہ ہی کافی ہے. ہم اپنے لیے یہ سامان آخرت کر رہے ہیں، تو وہ بس مصطفیٰ ہے. کھول کر ہاتھ اٹھا کر بولنا ہے. ایک کیمرہ یہ ہے جو ہمارے یہاں امام بارگاہ میں رکھا ہے، ایک کیمرہ وہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں چل رہا ہے. یہ کیمرہ ریکارڈ کر کے تھوڑی دیر بعد انٹرنیٹ پر نشر ہو جائے گا اس کی ویڈیو، مگر وہ جو ویڈیو آسمان پر بن رہی ہے وہ بروز حشر دکھائی جائے گی. تو دنیا کی بھی پرواہ کرنی اور آخرت کی بھی پرواہ کرنی ہے. آپ نے تیار ہے؟ وہ بس مصطفیٰ ہے. جب بھی آئے پہلے میں ایک مصرع پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ ذرا ریاضت کریں، پریکٹس کریں، آپ نے بولنا کیسے ہے. شفاعت شفاعت کی کشتی کا جو ناخدا ہے وہ بس مصطفیٰ، وہ بس مصطفیٰ. جس نبی کا حبیب خدا وہ بس مصطفیٰ ہے، وہ مصطفیٰ ہے، وہ بس مصطفیٰ. ہاتھ بلند کے لگاؤ نعرہ، جواب دیجئے نعرے کا، سارے ہاتھ اٹھا کر. لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وہ بس صاحب کی شاعری کا ایک خاصہ ہے کہ وہ کچھ الفاظ ایسے استعمال کرتے ہیں جس کے دو معنی نکلتے ہیں. اس میں دیکھیے کہ وہ الفاظ کیسے استعمال ہوا. محباں کی بخشش کی جو بات کرنے گیا تھا خدا سے ملاقات کرنے، وہ جس کو خدا کا پتہ بھی پتہ موضوع آپ کو دکھاؤں. نعت کی شرط یہ ہے کہ نعت میں صرف رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جائے. تین باتیں غور سے سنیے گا. اللہ کہتا ہے اے میرے بندو اگر مودت محمد و آل محمد رکھ کر عبادت کرو گے تو میں قبول کروں گا، ورنہ تمہاری ساری عبادتوں کو تمہارے منہ پر دے ماروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مجھ پر درود بھی بھیجو تو میری آل کے ساتھ بھیجو، آل سے جدا نہ کرو.
تیسری بات، امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شاعر قلم اٹھاتا ہے ہماری شان میں، ہمارے جد کی شان میں، ہمارے جد کی شان میں، ہماری شان میں، ہماری اولاد کی شان میں لکھنے کے لیے، تو الفاظ پہلے ہمارے دروازے پر اجازت مانگنے آتے ہیں، ہم اجازت دیتے ہیں تو شاعر کے قلم پر آتے ہیں۔ تو یہ طے ہوا گوہر جاچوی صاحب نے کلام لکھا، یہ مولا کی اطاعت سے لکھا، مولا کے حکم سے لکھا۔ اب ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کا ذکر ہو، اس میں آل رسول کا ذکر نہ ہو؟ مگر ایک سوال کھڑا ہوتا ہے کہ نعت کی تعریف یہ ہے کہ نعت میں صرف رسول خدا کی تعریف ہو اور کسی کا ذکر نہ ہو۔ دو باتیں سنیے گا، رسول فرماتے ہیں اولنا محمد واسطنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد، ہمارا اول بھی محمد، درمیانہ بھی محمد، آخر بھی محمد، ہم سب کے سب محمد۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم ہے کہ جو کردار تمہیں مجھ میں ملے گا وہی میری اولاد میں ملے گا۔ اب کوئی چیلنج کر کے بتائے کہ یہ نعت نہیں ہے، رسول کے علاوہ اہل بیت کا ذکر ہوگا، لیکن نعت کی شرط یہ ہے کہ اس میں رسول خدا کی تعریف کی جائے، صرف رسول کی تعریف ہو۔ اس میں جو مصرے ہیں اس میں صرف رسول کی تعریف ہے، کیونکہ رسول کے علاوہ کسی کو یہ مرتبہ حاصل نہیں۔ عقیدہ اجازت دے تو ہاتھ اٹھانا کہ یہ نعت نعت ہی رہی، اہل بیت کا ذکر بھی ہوا مگر نعت نعت رہی۔ ملی فاطمہ جیسی بیٹی خدا سے، وہ جس کے حسین و حسن ہے نواز، علی جس کا داماد مشکل کشا ہے، وہ بس مد حاضر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی شان میں منقبت کے چند اشعار۔ چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام، نام ہے جعفر، لقب ہے صادق، صادق کہتے ہیں سچے۔ لب پر جو میرے جعفر صادق کی بات ہے، لب پر لفظ میرے ساتھ ساتھ ہے، ہر ایک سچا لفظ میرے ساتھ ساتھ ہے، برپا ہے جشن جعفر صادق جہان میں، جھوٹوں پہ آج رات قیامت کی رات، جھوٹوں پہ آج رات قیامت کی رات ہے۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام مولا علی کے بابا امام جعفر صادق علیہ السلام کے دادا، نام ہے عمران، لقب ہے ابو طالب۔ آپ سنیے حضرت ابو طالب علیہ السلام کا، حضرت عمران علیہ السلام کا، حضرت ابو طالب علیہ السلام کا کردار آپ کے ذہن میں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار سے کیسے بچا کے رکھا، کیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی، کس طرح سے ان کی حفاظت فرمائی، کیا جلال تھا، کیا سخاوت تھی۔ اب ذہن میں رکھیے حضرت ابو طالب علیہ السلام دادا ہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام پوتے ہیں۔ عمران کا پسر ہے یہ الجھے نہ کوئی بھی، میرا امام ماہر عمرانیات ہے، میرا ماہر عمرانیات ہے، لب پر جو میرے جعفر، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، ذرا مل کر پڑھیں، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں دور پیغمبر میں اٹھایا جاتا، کاش میں خدا
کر کاش میں کاش میں ساتھ سرکار کے غزوات میں شامل ہوتا ان کی نصرت میں لہو میرا بہایا جاتا کاش میں ہر شخص رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے. ہر ذی احترام اور ہر اعلیٰ ظرف کسی بھی مسلک و مذہب سے تعلق رکھے رسول اور آل رسول کا احترام کرتا ہے. بہت سارے لوگ جو مسلمان نہیں جیسے ہندو وہ بھی رسول کا احترام کرتے ہیں. ہاں وہ رسول اللہ نہیں کہتے محمد صاحب کہہ کر پکارتے ہیں مگر جھک کر ادب سے نام لیتے ہیں. بڑے بڑے پنڈتوں کو دیکھا جب رسول خدا کا نام آیا تو وہ محمد صاحب کہہ کر جھکتے ہیں کیونکہ رسول خدا رحمت للعالمین ہے. عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے. صرف مسلمان کے لیے نہیں صرف انسان کے لیے نہیں بلکہ ہر شے کے لیے جو کہ دونوں عالمی تمام عالمین میں ہے. تو رسول رحمت للعالمین ہے. رسول سے ہر انسان ہر مخلوق ہر شے پیار کرتی ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہاتھ اٹھا کر بلند ذرا تھوڑا قریب آئیں تھوڑا سا قریب آئیے تاکہ پتہ چلے بلا فصل کے ماننے والے ہیں. جشن کا ماحول بنے. سلام ملتا ہے. آگے اور آگے قریب آئیں تاکہ پیچھے آنے والوں کو جگہ ملے. آگے تشریف لائیں کیونکہ لوگ بعد میں جب چلتے ہوئے آتے ہیں تو اس کے لیے پھر محفل میں ماحول میں توجہ بڑھتی ہے. تھوڑا آگے آئیں اس جگہ آگے آ جائیں. جزاک اللہ. ہاتھوں کو بلند کر کے سب نے بولنا ہے ہم ان کے ازل سے ہیں ہمارے ہیں محمد 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 ہمارے وہ آنکھیں ہیں واللیل تو والشمس جلا وہ زلف شب قدر وہ ابرو ہے سویرا اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہمارے اب یہاں بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کی آمد کا روز ہے شب ہے. بی بی ام کلثوم سلام اللہ علیہ کا ذکر بھی کرتا چلوں. وہ زینب کلثوم و شبیر و شپر وہ زینب کلثوم وہ شبیر و شپر داماد علی تیرا تو زہرا تیری دختر یہ سب تیرے آنگن کے ستارے ہیں محمد ہمارے ہیں برا ماننے کی بات نہیں ہے. آپ سے زیادہ بچوں میں زیادہ انرجی ہے لیکن یہ بھی آپ کی تربیت کا نتیجہ ہے. اب دیکھنا یہ کہ بچے زیادہ زور سے بولتے ہیں یہ بڑے مقابلہ نہیں ہے یہ مگر بچوں کی حوصلہ افزائی آپ نے کرنی ہے کیونکہ آپ جتنا زور سے بولیں گے بچے اور زیادہ زور سے بولیں گے. کھڑے ہو بیٹے کھڑے ہو جاؤ آپ بیٹھے رہیے گا. ہاتھ اٹھا کر سارے بولنا ہم ان کے ازل سے ہیں ہمارے ہیں محمد ہمارے وہ آنکھیں ہیں واللیل تو والشمس جلا وہ زلف شب قدر وہ ابرو ہے سویرا اللہ نے کچھ ایسے سنوارے ہیں محمد
ہمارے ہیں محمد ہمارے یہ جذبے ہمیشہ سلامت رکھے خدا ان کے ماں باپ کو سلامت رکھے ان بچوں کو سلامت رکھے ذرا زور سے ہاتھ رکھ کر بولے سارے ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد وہ زینب کلثوم و شبیر و شبیر داماد علی تیرا تو زہرا تیری دختر داماد علی تیرا تو زہرا تیری دختر یہ سب تیرے آنگن کے ستارے ہیں محمد ہمارے اب سنیے رسول کی حدیث اول محمد آخری شعر پڑھ رہا ہوں سن کر رسول فرماتے ہیں اول محمد واسطر محمد آخر محمد وکل محمد ہمارا درمیان ہمارا اول بھی محمد درمیان بھی محمد آخر بھی محمد ہم سب کے سب محمد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے کہ جو کردار تمہیں مجھ میں ملے گا وہی میری اولاد میں ملے گا مزرعتی صاحب کے اس کلام میں جو کہ قمر جلالوی صاحب کے ایک شعر سے استفادہ کیا ہے سنیے پیغام خدا لے کے تیرے در پہ جو آیا اکثر تیری دہلیز پہ جبریل نے سوچا اکثر تیری دہلیز پہ جبریل نے سوچا پیغام کسے دوں کہ یہ سارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے ہیں محمد ہمارے سرکار کی آمد لجپال کی آمد سونے کی آمد صلوات بر محمد آل محمد بارہلا ہماری اس کل عبادت کو قبول فرما راجہ عباس صاحب راجہ حسنین صاحب ان کے تمام اہل خانہ